اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو، اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائڈ پہ ہو جائیں، عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں۔ میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس وقت بمالی کے بعد، چادر اور چار دیواری کی بمالی کے بعد اپنا زر ثابت کر دیا، اب بس ہو گئی ہے۔ کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا۔ السلام علیکم۔ آج میرے اور آپ کے علم میں ایک نیا اضافہ ہوا ہوگا یقیناً کہ انقلاب جو ہے وہ بتا کے آتا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کو اعلانیہ لانچ کر دیا انقلاب کو، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ایک صوبے کے، اور سرکاری قافلے کے اندر بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ اپیرنٹلی انقلاب لانچ کر رہے ہیں، جو کہ اب خیبر کی جانب سے آہستہ آہستہ لاہور کی طرف آئے گا۔ تو ویسے تو یہ ساری باتیں بہت فنی لگتی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ذاتی کردار جو ہے وہ تھوڑا سا ایک مشکوک اور قابل مذمت ہے، اور بالکل ایک تھوڑا کمپرومائز ٹائپ سا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایک جامع پرسنالٹی ہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سارے، بٹ یہ بات ان کی کرنا اور کہنا مجھے بہت فنی لگی کہ انقلاب جو ہے وہ اعلانیہ آپ بتا رہے ہیں کہ انقلاب آنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ یہاں بنتا ہے حکومت کے لیے خاص طور پہ کہ وہ جس پس منظر کے تحت انقلاب کا اعلان کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بات غلط ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اب جو گولی چلائے گا اس پر گولی چلے گی، تو سوال یہ بنتا ہے کیا لوگوں پر گولی چلائی گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ اب جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے ہاتھ سے اپنے۔ یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا پاکستان کے اندر پچھلے 1.5-2-3 سالوں کے اندر، اور بڑے سکیل پہ انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے؟ وقتاً فوقتاً آرگیو کیا جائے گا کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر، کوئی بھی صوبہ ہو پاکستان کا، تو کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً وہاں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لیا گیا، لوگوں کو ہراس بھی کیا گیا، اغوائیاں بھی ہوئیں، ایکسٹرا جوڈیشل قتل بھی ہوئے، آپریشنز بھی کیے گئے لوگوں کے خلاف۔ یہ سب مظالم پاکستانی قوم پر ڈھائے گئے ہیں، لیکن جس آرگنائزیشن کے ساتھ، جس سسٹمیٹک اور سٹرکچرل سٹیٹ سپورٹ کے ساتھ پچھلے 2 سالوں کے اندر یہ تماشا رچایا گیا ہے ملک کے اندر، میرے خیال میں یہ ہماری جدید تاریخ کے اندر نایاب ہے۔ اٹ از یونیک، اٹ از نیو، اینڈ اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایز کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو چپ ہی رہنا بہتر ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہہ دینا کہ انقلاب آ رہا ہے، آئی تھنک سمٹم آف دا فیکٹ کہ انقلاب کی تپش کی لہر چل پڑی ہے عوام کے اندر۔ اور میں یہ کسی پازیٹیو سینس میں نہیں کہہ رہا، میں بالکل بھی انقلابی پرسنالٹی کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں انقلاب کے بارے میں بہت ڈر کے تصور رکھتا ہوں اپنے ذہن میں کہ یار یہ تو کوئی خطرناک چیز ہے۔ ظاہری بات ہے ایک معاشرہ چل رہا ہے جس طرح سے ہمارا، اس کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنے والی بات ہے۔ السلام علیکم۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے۔ ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے۔ اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے۔ ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں، لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا۔ ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپفلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ۔ تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ، سی یو سون۔ لیکن کیا آپ نے، یعنی کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کا اسٹیٹ اپریٹس، میں یہ نہیں کہتا پولیس نے اغوائیاں زیادہ کی ہیں یا فوج نے زیادہ کی ہیں یا ایجنسیوں نے زیادہ کی ہیں، میں کہتا ہوں آپ اکٹھے، دا اسٹیٹ، ڈیپ اسٹیٹ، اسٹیبلشمنٹ، جو آپ اس کو کہنا چاہیں، کہ آپ نے یہ ماحول پیدا کر دیا پاکستان کے اندر؟ تو جواب میرے خیال میں آپ کو عام پاکستانی شہری چاہے جس مرضی پارٹی کو ووٹ کرتا وہ کہے گا جی آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ عوام کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت آ گئی ہے، اور انقلاب کے لیے ان کے سینے گرم ہے کہ بس کوئی ان کو کہہ دے اور یہ چیزوں پہ چڑھ دوڑیں اور توڑ پھوڑ کر دیں اور یہ سارا کچھ۔ کیا یہ ریورسیبل ہے؟ میرے نزدیک ریورسیبل ہے کمپلیٹلی سچویشن۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن
ان دا مومنٹ میرے خیال میں اب مزید اگر پش کرتی رہے گی گورنمنٹ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آنے ہی والا ہے, اراؤنڈ دا کارنر ہی ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن کا میں آپ کو تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں. انگریزی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا مقام جس کے بیونڈ پھر اب واپس نہیں مڑا جا سکتا, جس کے آگے اگر حکومت اور ہماری اشرافیہ اس سے تجاوز کر دے تو اس کے بعد شاید لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے معافی تلافی کی گنجائش نہ رہے, چاہے یہ ان کے معاشی حالات ہوں, چاہے ان کے لیے یہ نظام عدل کا جو مسئلہ ہے کہ کسی بندے کو عدل ملتا ہی نہیں ہے, یہاں پہ انصاف ملتا ہی نہیں ہے. مقتول کے رشتہ دار جو ہیں وہ کبھی بھی عدالت کی طرف نہیں رخ کرتے کہ بھئی ہمیں کوئی انصاف دیا جائے. کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہو, کوئی پالیسی ڈیمانڈ ہو لوگوں کی, کوئی چیز وہ حکومت سے نہیں توقع کرتے ہیں. کوئی ایک آدھا مسکین کرتا ہے, جس طرح کہ سیو غازہ اور ہماری شیعہ کمیونٹی کے لوگ گئے کل کے دن لبنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ سیو غازہ والوں نے ہوسٹ کیا شیعہ کمیونٹی کے کافی پرومننٹ لیڈرشپ کو بھی, اور وہاں پہ جو ایکٹیوسٹ لوگ آئے تھے وہاں پہ ایک اتحاد امت کا بھی وہ ایونٹ تھا. ایک بڑا امپورٹنٹ سبق تھا پاکستانیت کے اعتبار سے اور مسلمانی کے اعتبار سے. لیکن وہاں پر بھی حکومت کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ 50 60 70 100 لوگ کہیں ان کے اندر سے کوئی پی ٹی آئی والا یا کوئی اعلان کر کے آنے والا انقلابی نہ نمودار ہو جائے. تو جب وہ پریس کلب سے انہوں نے رخ اختیار کیا پارلیمنٹ ہاؤسز کی طرف, پارلیمنٹ لاجز کی طرف, تو وہ وہاں پہ پولیس نے ان کے ساتھ بڑی وہ سختی کی اور ڈنڈے بھی مارے, ان کو ویگنوں میں بھی ڈالا اور رات تک اریسٹڈ بھی رکھا, پھر رات لیٹ نائٹ ان سب کو چھوڑ دیا ڈسپرس کر کے مختلف وقتوں پہ. اب پولیس کی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور پولیس کے ساتھ چھینا جپٹی کی گئی اور جو پروٹیسٹرز تھے وہ دست و گریبان ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں آپ پولیس کے ساتھ دست و گریبان کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس وہ 4 فٹ کی بانس کی لاٹھیاں ہوتی ہیں؟ بھئی وہی آپ پہ پٹائی کریں گے تو آپ دست و گریبان ہوں گے. یعنی عوام تو پاگل نہیں ہے کہ جا کے ان کو ہاتھ ڈالے. تو بیسکلی یہ اسٹیٹ پیرانوائڈ بھی ہے اور انکمپٹنٹ بھی ہے. انکمپٹنس کی وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں, اور ان کا پیرانویا جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہماری اس بربریت اور ظلم کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں اور ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں اور ہمارے پہ ظلم اور تشدد کرتے ہیں فار نو ریزن. کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے پروٹیسٹ ہیں, کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پہ اگر حکومت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر دیتی تو وہ شاید فلاح پا لیتی, کامیاب ہو جاتی. لیکن بپھرے میں اب سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی کہ بیٹھے بیٹھے یہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا کہتا ہے کہ اب انقلاب آئے گا. بہرحال یہ سب کچھ بڑی ایک فنی اور فارسیکل سی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے کہ نہ پولیس سے آپ انصاف کا تقاضا کر سکتے ہیں, نہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ فارم 47 والا ہے یا فارم 45 والا ہے, آپ کو نہیں پتہ. اگر وہ فارم 45 والا ہے تو وہ ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں, اور اگر 47 والا ہے تو وہ آپ کو نہیں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا, تم کون ہو, تمہارے ووٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اور فوج کا ادارہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو سہارا ہے وہ طاقت کا اور پیسوں کا ہی لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ ابھی نتاشا کیس میں دیکھ رہے ہیں, نتاشا کا جو مشہور کیس ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی وہ مہنگی سی جو لینڈ کروزر ٹائپ گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر شراب کی حالت میں 2 ہتھیار جو بھی ڈرگز استعمال کیے ہوئے تھے انہوں نے عام شہریوں کو اور سویلینز کو کچل دیا. ان کو نہ صرف عزت دار قید ملی جہاں جیل کے اندر بھی ان کی خدمت ہوئی اور اچھی وہ خاطر خواہ ان کا خیال رکھا گیا, اب ان کو بیل بھی مل گئی ہے. آج کی یہ تازہ ترین خبر ہے کہ نتاشا کیس میں نتاشا صاحبہ کو بیل مل چکی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا کچھ طاقت ہے پاکستان میں تو پھر آپ کی کچھ گزر آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کچھ آئیڈیالوجیکلی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹیٹ سے, کوئی اپنے سے بڑھ کے چیز چاہتے ہیں, جیسے اتحاد امت لبنان کے معاملے میں, غزہ کے معاملے میں, جیسے کہ سیو غزہ والے پروٹیسٹ کرتے ہیں, یا جس طرح کے پی ٹی آئی کے عام سویلین جو ان کے سپورٹرز ہیں مانگ رہے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, ہمارا آزادی رائے کا اظہار کا موقع ہونا چاہیے, ہمارے پاس فریڈم آف موبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیں گے اور آپ کے پاس طاقت اور پیسے نہیں ہیں تو حکومت ہماری آ کے آپ کو کچل دے گی. ہمارے آنریبل انٹرم جو چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب, اب وہ وزیر داخلہ ہیں, اور یہ ان کی نوازش ہے بقول ثناء اللہ صاحب کے. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تو وہ پی ایم بھی بن جاتے, لیکن ان کی مہربانی ہے کہ وہ پی ایم نہیں صرف وزیر داخلہ بنے, اور وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, لیکن وہ ایس ایچ او کی مار جو ہے وہ اپیرنٹلی ان آرمڈ نہتے شہری ہیں اسلام آباد کے, وہ معصوم وہ شیعہ بھائی بہن ہیں ہمارے, اور وہ سیو غزہ والے لوگ جو ہیں جو فلسطین کے لیے اور لبنان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, وہ اچھا شکار ہیں. اور وہ ایک ایسے چوکی وہ بطول کہ شاید ایک تھانے دار کی مار ہیں وہ لوگ.
لیکن جو ایکچوئل دہشت گردی کر رہے ہیں ملک کے اندر، جنہوں نے ابھی پھر BLA والوں نے 7 پنجاب کے یعنی پاکستانی مزدور قتل کیے ہیں، ان کو شہید کر دیا ہے، ان کے خلاف ہماری حکومت ناکام رہی ہے. اور میرے خیال میں اگر ایک نتاشا SHO کی مار نہیں ہے تو BLA تو میرا خیال ہے دور کی بات ہے. بنیادی صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر لسانی تحریکیں چل رہی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہو چاہے پشتون ہو، کچھ آرمڈ ہیں، کچھ سول پولیٹیکل ہیں، کچھ قومی دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کرتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس سے بڑھ کے اس سے ہٹ کے تجاوز کر کے بات کرتی ہیں، کچھ اسلحے کی زبان بولتی ہیں، کچھ پارلیمنٹری کچھ پولیٹیکل ڈیموکریٹک زبان بول رہی ہیں. تحریکیں لیکن البتہ گرم ہیں اور چل رہی ہیں. اکنامک صورتحال ہماری ٹائٹ ہے اور ہمارا دل کٹا ہوا ہے میجورٹی پاکستانیوں کا، جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اب لبنان کے اندر جو وہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے، چاہے پاکستان کے اندر ہو یا امت مسلمہ میں ایٹ لارج ہو، کہ مشرق وسطیٰ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر پورے عرب کے جغرافیہ اور نقشے جو ہیں وہ بدلنے جا رہے ہیں پھر ایک اور صدی کے لیے، ایک نصف صدی کے لیے. تو اس میں پاکستان کو محفوظ کیسے آپ رکھ سکتے ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ چپ رہ کے، یا 1 سال بعد جو UN میں شہباز شریف صاحب نے وہ کیا ہے، ایک لپ سروس کی ہے، وہ کر کے؟ میرا خیال ہے یہ ناممکنات میں ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ہماری اسٹیٹ اپریٹس کو کہ یہ ان سے بڑھ گیا مسئلہ اور ان کی ذات سے بہت بڑھ چکا ہوا یہ معاملہ. اب اس ملک کے لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا، جماعتوں سے بڑھ کے، فوج کی محبت یا نفرت سے بڑھ کے، پاکستان کے وجود پہ جو سوالات ہیں اس سے بڑھ کے، کہ ہم نے ایز اے پیپل، ایز اے سویلائزیشن اور بطور امت کیا کرنا ہے آگے فیوچر میں. کیونکہ مجھے بہت برائٹ فیوچر نہیں نظر آ رہا اپنی قوم کے لیے. اور اگر اس بات پہ بھی کوئی کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارے پہ تو پھر کر دیں یار. ہم مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں آگے کیمرے کے اوپر کہ نہیں بہت بہت برائٹ فیوچر ہے اور ابھی ان قریب یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگی ہیں، تو یہ سب تو نہیں ہونے والا، یہ ناممکنات کے اندر ہے. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا. اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو، کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے، لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.